چھٹی تو ہم سب لوگ منا رہے ہیں، لیکن طلعت صاحب کی یہ ذرا ویڈیو دیکھیے۔ مقبوضہ کشمیر کے اوپر آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ کیونکہ یار ویو شپ نہیں ہے، اور میرے خیال میں the lost story of the last 5 years 6 years is what's happening in occupied Kashmir. I'm not saying it's a lost cause. مطلب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں۔ دی لاسٹ اسٹوری آف دا 5 years از کشمیر، یہ پاکستان کے سب سے جید اور پرانے صحافی سید طلعت حسین آن لائن ایک پوڈ کاسٹ کے اندر اعتراف کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا افسوس ہے۔ بہرحال اس بات پہ تو ان کی قدر کی جانی چاہیے کہ انہیں بہرحال اس بات کا افسوس ہے، اور ہم سب لوگ جو اس وقت چھٹی منا رہے ہیں انہیں بھی شاید اس بات کا علم نہیں ہے وہ کس بات کی چھٹی منا رہے ہیں اور وہاں پہ ایگزیکٹ سچویشن ہے کیا۔ ویسے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہم جتنی چھٹیاں مناتے ہیں، جن ایام کی جو چھٹیاں مناتے ہیں، اگر ان چھٹیوں کو اور ان ڈیز کو ہی صحیح طرح سمجھ لیں، چاہے وہ 9 نومبر ہو، اس میں کشمیر ڈے ہو، اس میں 23 مارچ ہو، اس میں 14 اگست ہو، بہت سارے اس طرح کے تاریخی ایام۔ خیر جس طرح طلعت صاحب کہہ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹوری، اور ہمارے بہت سارے کریٹرز کا دل نہیں کرتا، ہمیں بھی لوگ منع کر رہے ہیں ویڈیو بنانے سے کہ فیس بک اسٹرائک مار دے گا، یوٹیوب کاپی رائٹ بھیج دے گا، یا پھر اگر یہ سب کچھ نہیں بھی ہوگا تو کشمیر ایشو کے اوپر کس نے کوئی ویڈیو دیکھنی ہے؟ ایک ڈیڈ ایشو ہے، بس ایک فارمیلٹی سی رہ گئی ہے، نہ ہی اس سے ریاستی اداروں کو دلچسپی اور نہ ہی ملکی سطح کے اوپر ہماری قوم کو اس سے کوئی دلچسپی ہے۔ آئیے اس دن کی مناسبت ہی سے کم از کم اس ایشو کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے سری نگر میں اپنی فوجیں اتار کر کشمیر پہ اپنا قبضہ کر لی، اور آج 78 ایئرز گزرنے کے باوجود بھی اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز وہاں پر موجود ہیں۔ اس عرصے کے دوران ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے بلا مبالغہ اپنی جانیں پیش کی، شہید ہوئے، عصمتیں تار ہوئیں، جبری گمشدگیاں اور بہت کچھ، وہ ساری کی ساری تاریخ آپ کے اور میرے علم میں ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک ڈیٹ رکھی ہے 27 اکتوبر 1947، اور اس کے بعد اس پوری جدوجہد کے اندر بہت سارے تاریخی موڑ آئے، بہت ساری تاریخیں ایسی ہیں جس کی اپنی سگنیفیکنس ہو سکتی ہے، اپنی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن اسی تناظر کے اندر ایک بہت ہی اہم تاریخ جس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہوا، وہ ہے 5 اگست 2019۔ وہ تمام تر قربانیاں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جانیں دیں، عصمتیں لٹوائیں اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، بھارت جب اس سے بھی اپنے اہداف حاصل نہ کر سکا، اپنے قبضے کو مستحکم نہ کر سکا اور اپنی متعین مقاصد کا حصول نہ کر سکا، تو 5 اگست 2019 کو اپنے آئین میں ایک ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جی ہاں، باقاعدہ اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ظلم و ستم کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ وہاں کے حریت لیڈروں کو اور کشمیر کے بہت سے جو لوکل مقبول لیڈرز ہیں جن کے پشت کے اوپر ہماری تمام تر کشمیری قوم کھڑی ہوئی، وہ تمام لوگ پابند سلاسل ہیں، جیلوں کے پیچھے ہیں، ان کو کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کے لیے وہ کلاس سے ملنے کے لیے، اپنی فیملی سے ملنے کے لیے اجازت نہیں ہے، اور ایک بہت بڑی جیل کے اندر پوری کشمیری قوم رہ رہی ہے۔ اور اس پورے عرصے کے اندر مسلسل لاک ڈاؤن، انٹرنیٹ کی بندش، راستوں کی بندش اور ایک مکمل حراست کے اندر ہمارے کشمیری بہن بھائی وہاں پر موجود ہیں، اور اتنے سب جبر، اپنوں کی بے وفائی، اپنوں کی بے اعتنائی، اپنوں سے مراد میں پاکستانی حکمران یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ جن سے بہت ساری امیدیں کشمیری قوم ایک طویل عرصے تک وابستہ کیے رہی کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے، کیونکہ وہ پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے۔ آج بھی شاید وہاں کا ایک مقبول ترین نعرہ یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور ہم لے کے رہیں گے آزادی، اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ سید علی گیلانی اور ان سارے بہت سارے کریکٹرز جو ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے لگاتے اپنی عمر پوری کر چکے، اپنی پوری زندگیاں اس کاز کے لیے وقف کر دی انہوں نے۔ کبھی کبھی کشمیریوں کی مستقل مزاجی کے اوپر بہت حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ اتنی سخت غفلت اور مجرمانہ غفلت کے باوجود آج بھی وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ آج بھی پاکستان انڈیا کا اگر میچ ہو تو پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کی جیت کے اوپر وہاں پہ جشن ہوتا ہے، پاکستان کی ہار کے اوپر وہاں پہ افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، وہاں پہ غم ہوتا ہے۔ 14 اگست کے اوپر وہاں پہ یوم آزادی منایا جاتا ہے، 15 اگست کو وہاں پہ یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ پاکستان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، پاکستان کے غم میں وہ غمگین ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے کیا رویہ ہے؟ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ہمارے سامنے پاکستان کے معروف ترین صحافی حامد میر صاحب نے جنرل باجوہ کے حوالے سے جو کچھ انکشافات کیے تھے اس کی تردید ابھی تک نہیں آئی، اور وہ انتہائی خطرناک قسم کے انکشافات تھے، کامنٹری تھی، خبر تھی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کشمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں، جنرل باجوہ جو ہیں وہ کشمیر کاز کے اندر مزید انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے، کشمیر کے لیے ایک بہت ہی الگ موقف رکھتے ہیں۔ ان کا یہ فرمانا ہے کہ ہماری توپوں میں زنگ لگ چکا ہے، ان کا یہ فرمانا ہے کہ ہمارے پاس انڈیا سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے، ہماری توپیں چلنے قابل نہیں رہیں، اور اس بیان کے اوپر ISPR کی طرف سے یا سرکاری سطح کے اوپر کوئی تردید نہیں آئی۔ حامد میر صاحب کو بالکل مجبور نہیں کیا کہ اپنے بیان کو واپس لیں یا پھر اس کی تردید کریں یا پھر ان کو جھوٹا قرار دیا جائے، بلکہ حامد میر صاحب نے متعدد موقع پہ، یہ نہیں کہ صرف ایک موقع پہ، متعدد موقع پہ یہ کہا کہ جنرل باجوہ اور ہماری فوج یہی موقف رکھتی ہے۔ نہ صرف حامد میر بلکہ ڈاکٹر شاہد مسعود جو کہ اسی ملاقات کے اندر موجود تھے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور اس بات کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں بھی اس ملاقات میں موجود تھا، اور اس بات کے اوپر ڈاکٹر شاہد مسعود کی اور جنرل باجوہ کی تلخی بھی ہوئی تھی،
اور جنرل آصف غفور بھی اس موقع کے اوپر موجود تھے. اس بات کی تردید اعلیٰ حکام کی جانب سے آفیشلی ابھی تک ISPR کی جانب سے کوئی نہیں آئی. وہ ISPR جو کہ ہر نازک موقع کے اوپر اپنی طرف سے تمام تر کلیریفیکیشنز بھی دیتے ہیں, اپنی امیج بلڈنگ کے اوپر بہت سارا کام بھی کرتے ہیں, اور آج اس دن کے اوپر بھی بہت سارے نغمے اور ترانے اور بہت ساری تقاریب جس کا انعقاد ضرور ہونا چاہیے اس کاز کے اوپر اپنی کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے. لیکن یہ انتہائی حساس اور ایک انتہائی معتبر صحافی کی جانب سے اتنی بڑی خبر کے اوپر پوری قوم جس کے اوپر بے چین بھی تھی. آپ سب کو یاد ہوگا کہ 5 اگست 2019 کو جب انڈیا نے اقدام کیا تھا, جو ریاستی سطح کے اوپر یوم کشمیر منایا بھی گیا تھا, سب نے واکس بھی کی تھیں اور سب نے بڑا اس کو ڈے کو سیلیبریٹ کیا تھا. اس کے اوپر بھی جنرل باجوہ نے یہی کہا تھا کہ ہم صرف یہی کریں گے, لپ سروس تک ہی ہوگا, لیکن جو باقی کشمیر کا اس ٹائم آفیشیل سٹیٹس ہے وہ مکمل طور پہ چینج کر دیا گیا, اور انڈیا نے اپنی آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو جو اپنے اندر ضم کیا ہے اس کا آفیشیل سٹیٹس وہی رہے گا. اور اس کے بعد سے اب تک 6 سال گزرنے کے باوجود کسی قسم کی کوئی پیش رفت جو ہے وہ ہماری جانب سے ریاستی سطح کے اوپر آفیشیل لیول کے اوپر دیکھنے میں نہیں آئی. بہت ہی دکھ اور کرب کی بات ہے, بلکہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں اس تمام تر اسٹرگل کو بیان کرنے کے لیے جو کشمیریوں نے, ان کی پوری نسل نے دی ہے. اور ہمارے اور آپ کے علم ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس کے حوالے سے کیا بیان دیے ہوئے ہیں. بچے جو ہے وہ آج بھی اسکولوں میں تقریری مقابلہ ہو رہا ہوگا, تقریری مقابلے ہو رہے ہوں گے, بچہ جو ہے وہ اس کے اندر بڑے جوش و خروش سے اعلان کر رہا ہوگا کہ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا, کشمیر ہماری شہرک ہے, شہرک کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی جسم فنکشنل نہیں رہتا. اور یہ تمام تر باتیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں, لیکن ہمارا عمل کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک فارمیلٹی کے علاوہ, ایک کشمیر ڈے سیلیبریٹ کرنے کے علاوہ عملی طور کے اوپر کوئی اقدام جو ہے وہ نظر نہیں آتا. حالانکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت ساری کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, بہت سارے ڈپلومیٹک اور بھی طریقے ہوتے ہیں, لیکن ہماری اس وقت جو حکمران جماعت ہے اس کے سربراہ میاں محمد نواز شریف جب پاکستان آ رہے تھے ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے خطاب فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں انڈیا سے دوستی کرنا چاہتا تھا, اسٹیبلشمنٹ آڑے آ گئی. اس کے بعد مینار پاکستان کے اوپر اپنی وہ الیکشن سے پہلے اسپیچ دے رہے ہیں, اس میں وہ یہ کہنا نہیں بھولے کہ ہم انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جہاں کہیں انہیں موقع ملے انڈیا سے دوستی کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی بیان کرتے ہیں. کشمیر ایشو کے بارے میں, ان تمام تر قربانیوں کے بارے میں, ان تمام تر وعدوں اور دعووں کے بارے میں آج تک میاں صاحب نے لب کشائی نہیں کی, اور اپنے ذاتی دکھ درد انہیں بہت بڑے لگتے ہیں, ان کو بہت تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں کہ مجھے خاموش رہنے دو, میں بڑا تکلیف میں ہوں, میرے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں, مجھے کیوں نکالا, اور یہ اور وہ. لیکن وہاں پہ پوری ایک نسل دہائیوں سے قربانیاں دے رہی ہے, اور میاں صاحب جو ہیں وہ دوستیاں کرنے میں تلے بیٹھے ہیں, اور اس بات کی عکاسی ان کے فیملی فنکشنز بھی کر دیتے ہیں, مختلف موقعوں کے اوپر ان کی گفتگو بھی کر دیتی ہے اور ان کا عمل بھی کر دیتا ہے. تو اگر ریاستی سطح کے اوپر ہماری ملٹری اور سول قیادت جو ہے اس کا یہی موقف ہے, اس کا یہی بیانیہ ہے, اس کا یہی ایکسپریشن ہے, تو پھر یہ اتنا بے وقوف کیوں بنایا ہوا ہے پوری قوم کو بھی اور کشمیر کو بھی کہ آپ ڈیز بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ ڈی ٹریک بھی کر رہے ہیں, آپ ڈسٹریکٹ بھی کر رہے ہیں, آپ چھٹیاں بھی منا رہے ہیں, قومی خزانے سے اتنا کچھ ہو بھی رہا ہے, اور پھر ایموشنلی آپ اتنا زیادہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کا آلریڈی جو کہ بہت زیادہ انویسٹڈ ہے, آپ کو نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے, جن لوگوں نے جو قربانیاں دینی تھیں وہ کر دی ہیں. آپ نے صرف اپنا وعدہ, اپنا فرض جو کہ بحیثیت حکمران آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے, صرف اس کو پورا کرنا ہے, اور وہ کسی بھی حکمران کی جانب سے ابھی تک بالکل بھی دیکھنے میں نہیں آتا. تو آج کے اس دن کے موقع پہ جو نئے لوگ ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کشمیر ایشو تھا کیا. کشمیر جو کہ تحریک آزادی پاکستان سے پہلے کی ان کی تحریک ہے آزادی کشمیر کی, انہوں نے 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی انہوں نے اس قرارداد کا بھی ساتھ دیا. اس موقع کے اوپر بھی کشمیریوں نے جانے دی تھی کہ اس امید کے اوپر کہ ڈوگرا راج سے ان کو نجات ملے گی, اور قرارداد پاکستان پاس ہونے کے بعد اور پاکستان بننے کے بعد ہم پاکستان کا حصہ ہوں اور ایک آزاد اسلامی مملکت کے اندر جو ہے وہ ہمارا بھی شمار ہوگا. لیکن پوری ایک صدی گزر گئی ہے, پوری ایک نسل اس اسٹرگل کو کرتے کرتے اگلی نسل کے ہاتھ میں جھنڈا تھما کے رخصت ہو رہی ہے, رخصت ہو چکی ہے, اور ان کو آزادی کا یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا. تو آخر میں 5 فروری کی چھٹی مناتے ہوئے انتہائی دکھ اور کرب کے ساتھ کہ چھٹی ضرور منائیں, بہت ساری چھٹیاں ہم نے پہلے ہی منائی ہیں, آئندہ بھی منائیں گے, لیکن اس کاز کے لیے اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ ایشو کیا تھا اور ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں. سائننگ آف. تھینک یو.